مسلمانوں کو جو ہے ان کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا ہے کہ جی باہر نکلو، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی. وسلم کے دور میں ایک شخص نے گستاخی کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، سلیب گرا دی اور سارے معاملات جو ہیں ادھر کے توڑ پھوڑ شروع کر دی. السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محسن اور میرے ساتھ ہے علی جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے جانو. ہم سے جانو میں یہ بات کریں گے ایک واقعے کے بارے میں جو آج ہی پیش آیا جڑاوالا میں، جس میں مشتل افراد نے گرجا گھروں کو اور چرچوں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. جی علی جان کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کہ کیا یہ واقعہ کچھ کیا ہے اس کے پس منظر؟ دیکھیں آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ بقول سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کی، وہاں سے پتہ لگا جی کہ جڑاوالا کے اندر کچھ نوجوانوں نے قرآن مجید کی توبہ نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہے، اور کچھ لوگوں نے آئی وٹنس تھے جنہوں نے دیکھا جی کہ چوک میں جا کے ان نوجوانوں نے جا کے قرآن مجید کی جو ہے توبہ نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہے، جو کہ انتہائی غلط فعل تھا. ان نوجوانوں کو جو کرسچن نوجوان تھے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے ہی یہ بات اس علاقے میں پھیلی ہے تو مولوی جو ہے اس نے اسپیکر کے اس نے مسجد سے جا کے اعلانات شروع کر دیے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے ان کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا ہے کہ جی باہر نکلو، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی ہے، تم لوگ سو رہے ہو، اب تک تو تم لوگوں کو سڑکوں کو بلاک کر دینا چاہیے تھا. خیر وہ اعلانات بار بار وہاں سے ہونے پہ مشتعل ہجوم جو ہے اکٹھا ہو کے اس نے گرجا گھروں کا رخ کیا جیسے کہ آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں، اور جا کے انہوں نے پہلے ایک گرجا گھر کو توڑنا شروع کیا ہے اور سلیب گرا دی اور سارے معاملات جو ہیں ادھر کے توڑ پھوڑ شروع کر دی. سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور تقریباً 3 سے 4 جو گرجا گھر تھے ان کو انہوں نے توڑ دیا، اور جتنی کرسچن کمیونٹی تھی وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئی. اب یہاں پہ بات دیکھیں کام تو غلط ہے. نہیں علی جان، میں بیسیکلی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان عوام سے، ایک ایز اے مسلم اب ایک مسلمان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ان جو مشتل افراد ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اب کسی کی ایک ہمارے پراپر کانسٹیٹیوشنز ہیں اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ آپ اگر کسی نے کچھ کیا ہے اس کے آئی وٹنسز ہیں جو کہ ان کی طرف سے ہوں، اپنے مسلمان نہ ہو، ان کی طرف سے ہوں کہ ہاں جی اس نے یہ کام کیا ہے، دین اس کو قانون سزا دے، یا ایک عوام جو ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہمارا دین جو ہے یہ کیا کہتا ہے کہ کسی کو بھی جا کے اس کو لٹکا دو یا اس کو آگ لگا دو، یا وہ پہلے لاسٹ ٹائم بھی ایک بچے کو جلا کے راکھ کر دیا تھا. کیا ایسا ہمارا اسلام، میں بیسکلی اسلام کی بات کروں، کسی میں ایک پرسن کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اسلام کی بات کروں کہ کیا ایسا اسلام ہمیں پرمیشن دیتا ہے کہ جا کے آگ لگا دو، لوگوں کو جلا کے رکھ دو؟ دیکھیں ہم لوگ رہ رہے ہیں پاکستان میں اور ہم نے پاکستان کے قانون کو فالو کرنا ہے، اس کے آئین کو فالو کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ فیوچر میں بھی ہو جاتا ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ کرے نہ ایسا کوئی واقعہ ہو، تو عوام نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. جس شخص نے گستاخی کی ہے اس کو پکڑے، پولیس کے حوالے کرے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس کا کیس چلے، اس کو سزا ہو، نہ کہ آپ کسی ایک انڈیویجول پرسن کا جو ایکٹ ہے، جیسے کسی ایک بندے نے ابھی ایکٹ کیا ہے نا جو کہ آئی وٹنس ہے اس کے اوپر، تو اس کی سزا آپ پورے کے پوری کرسچن کمیونٹی کو آپ دے دیں. اور اس سے پہلے بھی ایک پوری کی پوری بستی جلا دی تھی انہوں نے، بالکل. اور سیالکوٹ فیکٹری کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں جو فورمین تھا اس کو انہوں نے کس طرح زندہ جلا کے اور کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا. ہماری انسانیت کہاں جاتی ہے؟ اسلام یہ نہیں ہے. اور آپ نے ایسا ایکٹ کر کے پاکستان کے جھنڈے میں جو وائٹ حصہ ہے اس کو بھی آپ کیا پامال کر دیا نا کہ اقلیتوں کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہو. بھائی کبھی بھی کسی ایک فرد کی جو ہے عمل کی سزا جو ہے نہ تو پورے گھر کو دی جاتی ہے اور نہ پوری کمیونٹی کو دی جاتی ہے. بالکل. پھر آپ جب تک ثابت نہیں ہوتا. اور علی جان میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا کہ زبردست قسم کا آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے گستاخی کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں نا شعر و شاعری میں غلط چیزیں نعوذ باللہ ان کے بارے میں کہہ دی. تو سارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے اس شخص کو لے کے آئے اور لا کے کہا کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اس نے یہ باتیں کی ہیں تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، اس کی جان ختم یعنی کہ مار دینے کا حکم صادر کریں تاکہ میں اس کو واسطے جہنم کروں. تو صحابی کرام جو تھے وہ بڑے غصے میں تھے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی کہ علی کو بلاؤ. تو حضرت علی آگے، حضرت علی نے حضرت علی کو کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی زبان کاٹ دو. تو مولا علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اس کو پکڑا شخص کو اور لے گئے مدینہ سے باہر نکالا. مدینہ سے باہر نکال کے اس کو کچھ درہم و دینار دیے، اپنا اونٹ دیا اور اسے کہا جا
صحابی جتنے بھی تھے انہوں نے یہ دیکھ کے ان کو غصہ آ گیا مزید کہ یار یہ کیا، علی کو تو کہا تھا اس کی زبان کاٹنے کے لیے، تو آپ انہوں نے تو آزاد کر دیا. وہ دوبارہ صحابی جو دینے میں تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی علی نے تو ایسے آزاد کر دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چل دیے اپنے گھر کی طرف. تو اگلے دن صبح جب نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو سب سے پہلے وہی بندہ، وہی شخص جو تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کی تیاری کر رہا تھا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک پرچہ پیش کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے قصیدے لکھے ہیں میں نے، تو پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابی کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ اسے کہتے ہیں زبان کاٹنا. یہ ہے اصل میں زبان کاٹنا، کردار. ہمارا کردار ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ وی آر مسلم. نے سارا پیغام پہنچایا. تو ابھی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ والے جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے جو واقعات ہیں ان پہ جلدی سے جلدی کاروائی کر کے مستعل ہجوم جو ہو اس کو علیحدہ کریں. اور جو پراپرٹی جو جن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، چاہے وہ سرکاری ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے ایفیلیشن ہے ان کی، یا مذہبی عمارت ہے، گرجا گھر ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو بچائیں. پولیس کا کام یہی ہے. تو یہ ہے کہ تاکہ ایسے واقعات جو ہیں اس پہ کم سے کم مالی اور جانی نقصان ہو سکے. اور اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو اس شخص کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے ملک میں کہ قانون کی بالادستی ہمارا اولین فرض ہے. قانون کو دیکھا جائے، اپنے آپ کو، اپنی اندر کی انتشار پسندی کو نہ نکالا جائے. پہلے قانون، اس کو سزا دینی چاہیے، بائی لا اس کو سزا ملے، اور اس کو اگر اس نے کوئی کام کیا اس طرح کا خدا نخواستہ تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور اگر اس نے نہیں ثابت ہوتا تو اس کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ اور ان کے جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک نہیں ہونا چاہیے. آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.